ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. نئے سال کے ساتھ ساتھ نئے سال کا ریزولوشن بھی ہر کوئی ایک دوسرے کو بتا رہا ہے کہ اس سال میں نے یہ کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے. ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے, 5-6 دن کے بعد آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کیا تھا. لیکن یہ ایک روایت ہے اور کیا کریں, اب وعدہ تو وہ کہتے ہیں وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا, لیکن اپنے سے کیے وعدے بھی پورے کرنا بہت ضروری ہے. اور یہی بتانے کے لیے آج ہمارے ساتھ میرے 2 کلاس فیلوز موجود ہیں, میرے بہت پیارے دوست مہروش اور ارحم. السلام علیکم. گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. نیا سال تم دونوں کو بہت بہت مبارک. ہیپی نیو ایئر ٹو یو ایز ویل. اچھا ارحم, تو کیا سین ہے؟ میں تو 5 دن کے بعد بھول جاتا ہوں میں نے کیا اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا. تمہارا کیا سین ہے؟ بیسکلی میں نے بہت سارے گولز اپنے 2023 کے لیے بھی پلان کیے تھے, جن میں سے میں ایک میرا چھٹ گیا تھا کہ آئی نیڈ ٹو لرن مور اسپورٹس اینڈ پلے مور اسپورٹس. میرا اس سال کا یہی گول ہے کہ میں جس طرح باسکٹ بال, ٹینس وغیرہ ان ساری چیزوں کے اندر انٹرسٹ لوں اور ان کو بھرپور طریقے سے کھیلوں. یعنی کہ گھر سے باہر نکلوں, جی, یعنی کہ فون اور ٹی وی اسکرین سے دور ہو جاؤں, جی بالکل, یعنی کہ میدان میں آ جاؤں, ہے نا, فزیکل ایکٹیویٹی کروں. ویری گڈ ویری گڈ. آپ کا کیا ہے جناب گول 2024 کا؟ میرا 2023 میں یہ تھا کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں کروں گی کہ میں نیوز پیپر آرٹیکل یا کوئی بھی رائٹنگ کروں گی. ٹھیک ہے, کوئی بھی اسٹوریز یا کوئی بھی پوم نیوز پیپر آرٹیکل لکھو گی. اوکے. کیونکہ میری ٹیچر نے مجھے بہت انکریج کیا تھا کہ آپ کرو, لیکن آئی تھنک ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں نہیں کر پائی تھی. اس لیے میں چاہوں گی کہ میں 2024 میں یہ ضرور کروں. تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی بہت ہی ویل اکمپلشڈ کوئی ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں یا کوئی بہت ہی پاکستان کی لیڈنگ ایکٹریس بیٹھی ہیں, ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں یہ نہیں کر پائی تھی. مطلب تمہارے پاس ٹائم کی کمی کیا ہے, مطلب مجھے بتاؤ مہروش. ایکچولی میں اسٹڈیز کا بہت اسٹریس لیتی ہوں, اس لیے اسٹڈیز کی وجہ سے ہمیں ہوم ورک کا لوڈ ہوتا ہے, ایگزامس کا بھی لوڈ ہوتا ہے. یہ تو اچھی چیز نہیں. اسٹریس کیوں لیتی ہوں؟ آئی تھنک ایک اور چیز یہ بھی تھی کہ میرا دل تھا کہ میں سارے سبجیکٹس میں فل مارکس لوں, سارے سبجیکٹس میں میری ڈسٹنکشن ہو, لیکن وہ نہیں ہو سکا اور میں نے اس میں اتنی محنت کی اور اس لیے اتنا زیادہ اسٹریس بھی. ارحم اور سناؤ, کیا حال ہے تمہارے؟ ٹھیک ہے. اس جیسے لوگوں کو میں جاننا بھی نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں میری زندگی میں مہروش جیسے لوگ آؤٹ ہو جائیں جو اتنے پرفیکٹ زندگی کو پلان کرتے ہیں. یار ہم 33 نمبر لے کے پاس ہونے والے, ہمیں کیوں امپریس کر رہی ہو تم ایسی باتیں کر کے؟ اچھا, لیکن اسٹریس نہیں لیں. جی 2024 کا ایک میرا خیال ہے جوائنٹ ہمارا کلیکٹیو گول یہ ہونا چاہیے کہ بچوں پہ پڑھائی کا سٹریس ڈالنا بھی نہیں ہے اور بچوں نے پڑھائی کا سٹریس لینا بھی نہیں. کیوں ارحم, کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. تو عزیز انکل, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کا کیا 2023 کا ایسا گول تھا جو آپ کمپلیٹ نہیں کر پائے, اچیو نہیں کر پائے, جو آپ 2024 میں اچیو کرنا چاہیں؟ وہ تھا کتابیں پڑھنا. اف یو ریممبر, میں نے 2023 کے شروع میں بھی یہ کہا تھا. آپ نے شروع میں مجھے یہی کہا تھا کہ آپ اور کتابیں پڑھنا شروع کریں گے. ایگزیکٹلی, لیکن مہروش کی طرح میرے بھی مصروفیات میں سے ٹائم نہیں نکلا اور میں کتابیں نہیں پڑھ سکا. اور دیکھو پورا سال گزر گیا اور اب اس وقت ہم 2024 میں بیٹھے ہیں. تو اس دفعہ میں نے ویسے ڈیفینیٹلی پوری کنوکشن کے ساتھ, اور یہ میں ڈیوٹی مہروش کو دیتا ہوں کیونکہ یہ بہت کتابیں پڑھتی ہے ماشاءاللہ, ڈھیروں کتابیں اس کی لائبریری میں, چھوٹی سی عمر میں اس نے اتنی کتابیں پڑھ رکھی ہیں. مہروش, تم نے توثیق انکل کے پیچھے پڑھنا ہے اور مجھے یاد دلاتے رہنا ہے کہ میں نے کتابیں پڑھنی. وائی ناٹ. اور جو بھی آپ کتابیں پڑھیں گے نا, میں آپ سے اس کے سوال پوچھوں گا. جناب, اس کے لیے آپ کو بھی پڑھنی پڑیں گی. جی میں کوشش کروں گا میں خود بھی پڑھوں. اچھا گریٹ. اب آپ دونوں کون سے گریڈز میں, کون سی کلاس میں آپ؟ میں کلاس 6 میں. 6 میں. میں 7th میں. اچھا, کوئی فیوچر کے پلانز؟ ارحم کا تو مجھے پتا ہے میری طرح ابھی اس نے کچھ بھی فیصلہ نہیں کیا. میں نے بھی فیصلہ نہیں کیا کہ زندگی میں کیا کرنا ہے. ارحم نے بھی نہیں کیا, ہے نا؟ یا کیا ہے کچھ تھوڑا بہت؟ نہیں, میں نے نہیں کیا, میں آہستہ آہستہ سوچ ہی لوں گا. سوچ لو گے. آپ نے کیا پلان کیا, کچھ سوچ لیا فوکسڈ کہ کیا کرنا ہے لائف میں؟ آئی تھنک اسٹڈیز پہ میں نے فوکس کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ آپ نیو چیزیں بھی لرن کریں. کریئر وائز کیا کرنا ہے؟ کریئر وائز آئی ناٹ شیور یٹ, لیکن شاید میں ڈاکٹر میڈیکل کی طرف. میڈیکل ڈاکٹر. اوکے اوکے اوکے. دیکھو پھر پڑھے لکھے والی باتیں شروع ہو گئی. ارحم یار, میں اور تم میرا خیال ہے چلتے ہیں, مہروش کو دے دیتے ہیں پروگرام, یہی کرے, ہے نا, باقی سارے سیگمنٹس بھی. اچھا ارحم, لاسٹلی یہ بتاؤ کہ یہ جو پورا آپ کی جرنی رائزنگ پاکستان کے ساتھ گزری, اب ہم ایک اگلے سال میں داخل ہو گئے, آئی تھنک 3-4 سال ہو گئے آپ کو. 4 to 5 years. 4 to 5 years. آپ یاد ہے چھوٹے سے تھے جب آپ اپنا پہلا سیگمنٹ کرتے تھے. رائزنگ پاکستان یا پی ٹی وی کے ساتھ جو آپ نے کام کیا ہے 4-5 سال, اس پورے ایکسپیرینس نے ارحم کو کیا دیا ہے؟
مجھے یہ لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ جس طرح میں آپ کے ساتھ ڈسکشنز کرتا جا رہا تھا, میں آپ سے بھی چیزیں سیکھ رہا تھا اور آپ میرے سے بھی. تو تھرو آؤٹ 4 to 5 years میں نے آپ سے بھی بہت ساری چیزیں سیکھی, اینڈ آئی فیل لائک دس واز اے ریئلی گڈ ایکسپیرینس. اچھا چلو, اب ایک چیز تم مجھے بتاؤ گے جو تم نے مجھ سے سیکھی ہے, اور ایک میں بتاؤں گا جو میں نے تم سے سیکھی ہے ان 5 سالوں میں, ٹھیک ہے؟ پہلے آپ بتائیں. پہلے میں بتاؤں. اچھا, ایک چیز یہ میں نے ارحم سے سیکھی ہے, اور وہ ہے اپنے کام کو سیریس لینا. اور یہ مت سمجھنا کہ اچھا اب تو میں توثیق انکل کے ساتھ ریگولرلی آتا ہوں شو میں, تو بس میں تو کر ہی لوں گا. یہ اپنے ہر ٹاپک کو اتنی ہی توجہ دیتا ہے جیسے یہ پہلی دفعہ کر رہا ہوں. یہ میں نے ارحم سے سیکھا ہے کہ ہر بار بھی آپ ایک کام بھی کر رہے ہو, اس کو ہر بار کرنے کے لیے اتنی کنوکشن, اتنا ہی پیشن, اتنی ہی سیریسنس چاہیے. ایک تو میں نے آپ سے یہ سیکھا ہے جی. اور دوسرا میں نے ان سے سیکھا ہے کہ بلا وجہ بھی کبھی ایسے مسکراتے رہنا چاہیے. بات کرتے کرتے بس مسکراہٹ آتے رہنی چاہیے, بڑا اچھا لگتا ہے. سو آپ کا جو اسمائل ہے اینڈ دا وے یو یوز یور اسمائل ان یور کمیونیکیشن, وہ میں نے آپ سے سیکھا. اچھا جی, اب میری ایک بات یہ ہے کہ جیسے جیسے میں آپ کے ساتھ بات کرتا جاتا تھا, میرا خود کا کانفیڈنس بھی بلڈ ہوتا تھا, اور میرا بات کرنے کا طریقہ, میرا کمیونیکیشن کا طریقہ بھی آہستہ آہستہ اچھا ہوتا گیا زیادہ. اوکے. تو لیکن کوئی ایک ون اسمال لٹل تھنگ جو کہ لوگ بھی اس کو پک کر سکیں, جیسا میں نے بتایا کہ کمیونیکیشن کے اندر اسمائل یا فوکس رہ کے, کوئی ایک چیز بتاؤ, کوئی ایک ٹپ جو تم نے اس 5 سال میں اس پورے ایکسپیرینس سے سیکھی ہو. پازیٹیوٹی, ہر وقت پازیٹیو رہنا, چاہے کوئی نیگیٹو بات بھی ہو رہی ہے, آپ نے اس کا پازیٹیو طریقے سے رسپانس دینا. اگر کوئی نیگیٹو بات ہوئی ہے, آپ اس کا پازیٹیو رسپانس دیں تو پوری چیز پازیٹیو ہو جائے گی. جی. ماروش, آل دا بیسٹ. ڈاکٹر صاحبہ, فار اے ویری برائٹ فیوچر. یہ دونوں بچے جی, اور ہمارے باقی دوسرے بچے بھی, عبداللہ ہے, MBA ہے, نویرا ہے, اور کون خوش بخت ہے, اور اب تو اتنے سارے ہو گئے ہیں کہ مجھے نام بھی بھول جاتے ہیں. سب پاکستان ٹیلی ویژن کا, رائزنگ پاکستان کی پوری ٹیم کا, اس فیملی کا حصہ ہیں, ہماری پروڈکٹس ہیں, اینڈ وی آر سو پراؤڈ آف یو. اینڈ توثیق انکل, میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گی جو کہ آئی تھنک سب کے لیے ایک ضروری ایڈوائس ہے, کہ ہم ہر دفعہ گول سیٹ کرتے ہیں اور کبھی کبھار جب ہم ان کو نہیں اچیو کر پاتے تو ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن آئی تھنک کہ اٹس امپورٹنٹ کہ آپ اپنا بیسٹ ٹرائی کریں, اینڈ اٹس اوکے اگر آپ کا کبھی کبھار گول اچیو نہیں ہوتا, بٹ یو شوڈ اسٹے فوکسڈ. ویری گڈ پوائنٹ. جی, ویری گڈ پوائنٹ, کہ گول اچیو نہ ہونے کا بھی سٹریس نہیں لینا. جی, یہ بھی بڑا سٹریس ہوتا ہے. شاباش, ویری گڈ. تھینک یو ویری مچ بوتھ آف یو. ہیپی نیو ایئر. تھینک یو, آل دا بیسٹ. اور ہم اب لیں گے ساتھیوں ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو رابیل میرے ساتھ ہوں گی. 3 اچھی خبریں, کچھ آپ کے میسیجز, کچھ آپ کی بھیجی گئی تصاویر سے تڑکا لگائیں گے رائزنگ پاکستان کی ہنڈیا کو. رہی میرے ساتھ.